اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سادات و مومنین، آج ہماری گفتگو لیلۃ الرغائب کے بارے میں ہے۔ سادات و مومنین، یہ ایک بہت بڑی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے۔ یہ رات کب آئے گی؟ فرماتے ہیں ماہ رجب المرجب کی پہلے شب جمعہ والی رات کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس رات جو شخص بھی نماز پڑھے گا، خداوند متعال اس کے گناہوں نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے گا۔ پھر فرماتے ہیں جو شخص بھی ماہ رجب المرجب کی پہلی رات میں نماز پڑھتا ہے تو یہی نماز صاحب قبر کے لیے پہلی قبر کی رات میں خوبصورت بدن بن کر، صاف چہرے کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ صاحب قبر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے میرے حبیب، میں تیرے لیے خوشخبری لائی ہوں، میں تیرے لیے اس تنگ اور تاریخی جگہ میں روشنی کے ساتھ آئی ہوں اور تجھے خوشخبری دینے کے لیے آئی ہوں۔ صاحب قبر سوال کرتا ہے اے خوبصورت آواز والی، میں آپ کو نہیں پہچان سکا، آپ کون ہیں؟ آواز آئے گی میں وہی نماز جو فلاں رات، فلاں ماہ، فلاں سال میں آپ نے پڑھا تھا مجھے، میں اس کا اجر ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں آپ کو خوشخبری دیتی ہوں اس تاریخی جگہ میں ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے روشن رہوں گی، آپ کو جو جو چیز ضرورت پڑے گی میں آپ کو وہ مہیا کروں گی، اور کل محشر کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو میں آپ کے سر پر سایہ بن کر رہوں گی۔ تو سادات و مومنین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس بابرکت رات میں یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ فرماتے ہیں سادات و مومنین، ماہ رجب المرجب کی پہلی جمعرات انسان کو چاہیے روزہ رکھنا چاہیے، اور پھر فرماتے ہیں ماہ رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، دو دو کر کے آپ نے 12 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ یہ آپ نیت کریں گے، آسانی کے لیے آپ یوں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں آج کی رات کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، یا لیلۃ الرغائب کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، دو دو کر کے آپ پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 12 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں گے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ اسی طرح، پہلی رکعت میں الحمد 3 مرتبہ انا انزلنہ فی لیلۃ القدر اور پھر 12 مرتبہ قل هو اللہ احد، یہ آپ نے دو دو کر کے 12 نمازیں پڑھنی ہیں۔ فرماتے جب آپ نماز پڑھ چکیں تو 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے اور 70 مرتبہ پڑھنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر آپ نے سر کو اٹھا لینا ہے اور پھر آپ نے دوبارہ سجدے میں جانا ہے اور 70 مرتبہ پڑھنا ہے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی العظیم۔ پھر آپ نے سر کو اٹھا لینا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے اور 70 مرتبہ پڑھنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ فرماتے جب آپ یہ نماز پڑھ چکے، اس نماز کو پڑھنے کے بعد آپ جو بھی حاجت خداوند متعال سے کریں گے، خداوند متعال آپ کی حاجات کو پوری کرے گا۔ آخر میں دعا ہے خداوند متعال ہمیں نقش اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا